الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذني وأوجز. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. اس حدیث کو نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ وہ صحابی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک اونٹنی پر سوار تھے. ہر ایک کی دل کی خواہش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یہاں قیام کرے، ہمارے یہاں ٹھہرے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا تھا کہ کوئی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگائے. اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے، وہیں جا کر بیٹھے گی جہاں اسے حکم دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی گویا ایسا ہی دیا گیا تھا. اونٹنی چلتی رہی، ایک مرتبہ بیٹھی، پھر جا کر کھڑی ہوئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس جا کر بیٹھ گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان اتارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں لے گئے. یہ وہ صحابی ہے کہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمانی کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا: اذنی واوجز. اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے سوالات کیا کرتے اور عام طور پر ان کے سوالات آخرت کے متعلق ہوا کرتے تھے، چونکہ انہوں نے آخرت ہی کو مقصود بنا لیا تھا. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم بھی سوال کرتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو علماء سے اتنا علیحدہ کر لیا ہے، اتنا کاٹ لیا ہے کہ علماء سے کبھی سوال کرنے کی انہیں ضرورت ہی پیش نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حالت یہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے. جب بھی تھوڑا سا کچھ موقع پیش آتا، کوئی بات پیش آتی، کوئی واقعہ پیش آتا، کبھی سفر میں چلے گئے، کوئی بات پیش آ گئی، کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی بات معلوم نہیں تھی، جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال کیا. اور دوسری چیز، ان کا سوال آخرت کے متعلق ہوا کرتا. بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سوال کیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا کہ بہت زیادہ سوال مت کیا. پھر صحابہ کے دل کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی، کوئی دیہاتی آدمی جو مزید کسی کے آداب سے واقف نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہ ہو، ایسا شخص خدمت میں آئے، کچھ سوال کرے تاکہ جب آپ علیہ السلام جواب دے تو جواب کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ معلومات ہو.
ہمارے بھی علم میں اضافہ ہونے کا اتنا شوق ہوا کرتا تھا. ان کی رگ رگ کے اندر آخرت بھری ہوئی تھی. ان کی رگ رگ کے اندر یہ بات بھری ہوئی تھی کہ کسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کوئی بات نکلے, کوئی علم کی بات نکلے اور ہمیں بھی معلوم ہو جائے. تو ایک صحابی آئے, انہوں نے اسی طرح سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے. دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی بھی کیسی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان کس طرح رہا کرتے تھے کہ ایک دیہاتی آ رہا ہے, صحابی آ رہے اور یہی کہہ رہے بھائی نصیحت کرنا لیکن مختصر کرنا. اب ہمارے پاس کوئی آ جائے اور آ کر کے بھائی تھوڑی دین کی بات بتاؤ اور مختصر بتاؤ, کون غصے ہو جائیں گے. یہ کیا بات ہے کہ میں دین کی بات بھی پوچھ رہے اور کہہ رہے کہ مختصر کہنا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آدمی آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں بس مجھے تھوڑی سی دین کی بات بتاؤ, لمبی چوڑی نہیں, میں لمبی چوڑی باتیں سننا نہیں چاہتا ہوں, مجھے تو مختصر باتیں چاہیے, تھوڑی سی باتیں چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نصیحتیں فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف عطا فرمایا تھا. آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی, جوامع الکلم سے آپ کو نوازا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کی, چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی. دکھنے میں چھوٹی ہے, الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی ہے, الفاظ بہت مختصر ہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ معنی چھپے ہوئے. میری نصیحت کیا کی, اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے, جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو, فصلی صلاۃ مودع, تو تو ایسی نماز پڑھ لیا کر گویا کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. الوداع کہنے والی کی نماز, رخصت ہونے والے کی نماز. جب کوئی آدمی رخصت ہو رہا اسے پتا چل جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری گھڑی ہے, آخری وقت ہے, میری آخری نماز ہے, تو وہ کس طرح نماز پڑھا کرتا ہے, اسی طرح تو اپنی زندگی میں ساری نمازوں کو ادا کیا. پہلے تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی اور نماز کی نصیحت فرمائی. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر مومنوں کے لیے فلاح کی کیا کیا چیزیں ہیں تمام بیان کی, کون سے اوصاف ہے. اگر ایک مومن دنیا کے اندر خوشحالی چاہتا ہے, آخرت میں خوشحالی چاہتا ہے, تو اسے کون سی چیزیں اپنانی چاہیے. قرآن کریم میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان کیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پانے والے, خوشحالی پانے والے, دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے چیز بیان کی, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے, دھیان سے پڑھنے والے. آج میرا آپ کا حال یہ ہے, نماز کا خشوع و خضوع تو دور کی بات ہے, امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز سے بالکل غافل ہے. آج ہمارے پاس اپنے کاروبار کے لیے وقت ہے, اپنی دکان کے لیے وقت ہے, اپنی تجارت کے لیے وقت ہے, اپنی کھیتی باڑی کے لیے وقت ہے, ایسے ہی گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے. لیکن میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں. حالانکہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہو رہا ہے, حدیث کے مطالعے سے معلوم ہو رہا ہے, آدمی اگر کامیابی چاہتا ہے, خوشحالی چاہتا ہے, معلوم رزق میں برکت چاہتا ہے, دل کا سکون چاہتا ہے, دل کا اطمینان چاہتا ہے, معاشرے میں سکون چاہتا ہے, معاشرے میں خوشحالی چاہتا ہے, قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوا فلاح کا مطلب یہ ہوا آدمی تمام چیزوں میں کامیابی چاہتا ہے. اسے چاہیے کہ اللہ کے دربار کی طرف آ جائے, نماز کو اپنا لے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی مل جائے. سب سے پہلے تو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے, شاید میں پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت رہنے والے جتنے گورنر تھے, جتنے حاکم تھے, ان سب کو ایک خط لکھا تھا. اس خط میں کیا نصیحت فرمائی, ان اہم امری عندکم الصلاۃ,
ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے کا کام کر رہے، حکومت کا کام کر رہے، گورنر بنے ہوئے ہیں. جب کوئی آدمی کسی جگہ کا لیڈر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پاس کتنے سارے کام ہوتے ہیں. رعایا کا دیکھ بھال کرنی بھی ہوتی ہے، اور بھی انتظامی امور کو اپنانا ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام، سب سے زیادہ محترم شان کام میرے نزدیک کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نماز ہے. اور آگے فرمایا فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، جو شخص اپنے دین کی نماز کی حفاظت کرے گا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، اس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کی پابندی نہیں کی، اسے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ وہ دوسرے امور کو، دوسرے کاموں کو، دوسری چیزوں کو اچھی طرح انجام دے گا. بلکہ جس طرح وہ اپنی نماز کو ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے دین کو ضائع کر رہا ہے، دوسری چیزوں کو بھی وہ ضائع کرنے والا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو ہے آدمی نماز کا اہتمام کرے. اور جو حضرات نماز کا اہتمام کرتے ہیں انہیں چاہیے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ آدمی نماز اس طرح پڑھے گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے. ایسے بھی موت کا کوئی وقت نہیں ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ تو چکنا ہی ہے، کب موت آ جائے کوئی ٹھکانا نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کی آج کی جمعہ کی نماز یہ آخری نماز ہو، عصر کی نماز آخری نماز ہو، وہ سنت پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد اس کی نماز کی توفیق ملنے ہی والی تھی. وہ سجدہ کرے، اس نیت سے سجدہ کرے کہ یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، پتہ نہیں کیا بیماری آ گئی، اب اپنی زمین پر اپنی پیشانی کو جھکانے سے معلوم ہو جاؤں. یہ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کئی سال تک اٹھ سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، پیشانی کو رگڑ سکتے تھے. ایک زمانہ ایسا آ گیا، بڑھاپا ایسا آ گیا، کمزوری ایسی آ گئی، بیماری ایسی آ گئی، اب اپنے سر کو زمین پر جھکانا چاہ رہے لیکن جھکا نہیں پا رہے. اس طرح نماز پڑھے وہی میری زندگی کی آخری نماز ہے. سلیمان ابن عبد الملک وہ بھی اپنے وقت میں ایک بادشاہ گزرے. ایک مرتبہ ایک بزرگ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. ابو حازم سے سوال کیا کہ ہم لوگ سب موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے ہم سب نے اپنی دنیا کو آباد کر دیا ہے اور آخرت کو ویران کر دیا ہے. دنیا کو آباد کیا، آخرت کو ویران کیا. جب دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو ویران کیا ہے، آدمی ویرانی کی طرف جانے سے ڈرتا ہے، جنگل کی طرف، ویران جگہوں کی طرف جانے سے ڈرتا ہے. تو دنیا کو آباد کیا ہے تو ویرانی کی طرف جانے سے ڈرے گا. سلیمان ابن عبد الملک نے دوسرا سوال کیا ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہونے والا ہے تو ہم کیا کریں؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنی زندگی کو قرآن کے سامنے پیش کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکار، گنہگار، مجرم جہنم میں جائیں گے. معلوم ہوا ہر ایک اپنی زندگی کو قرآن کے سامنے پیش کرے اور غور کرے کہ میں نیک لوگوں میں سے ہوں یا بدکار لوگوں میں سے. سلیمان ابن عبد الملک نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ کی رحمت کس پر اترتی ہے، اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکار لوگوں کے قریب ہوتی ہے. اللہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. سلیمان ابن عبد الملک نے ایک اور سوال کیا. سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو کیسے نماز پڑھتے ہو؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرتا ہوں. جب کھڑا ہوتا ہوں دل میں یہ خیال کرتا ہوں, یہ تصور کرتا ہوں کہ گویا کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. میری دائیں جانب جنت ہے, میری بائیں جانب جہنم ہے. میرے پیر کے نیچے میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ پل صراط ہے, گویا پل صراط کے اوپر سے کھڑا ہوں. اور موت میرے پیچھے ہے جو کہ خبیر ہے, جو ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس کا میں خیال کرتا ہوں, وہ تصور کرتا ہوں کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی خیال کے ساتھ, یہی تصور کے ساتھ میں اپنی نماز کو شروع کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تو اپنی زندگی میں اس طرح نماز پڑھ گویا تیری زندگی کی آخری نماز ہے. سلیمان ابن عبد الملک نے پوچھا جب آپ اس طرح نماز پڑھتے ہو کتنے سالوں سے اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 40 سال ہو گئے, 40 سال سے بھی اس طرح نماز پڑھتا ہوں. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میری اور آپ کی نماز کا کیا حال ہوتا ہے. اگر یہ تصور ہو جائے گا کہ میں میری زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں, آخری جمعہ پڑھ رہا ہوں, آخری عصر پڑھ رہا ہوں, آخری مغرب پڑھ رہا ہوں, اس کا تصور کسی اور کی طرف نہیں جائے گا, اس کا خیال کسی اور کی طرف نہیں جائے گا, اس کا ذہن کسی اور کی طرف نہیں جائے گا. وہ تو یہی سوچ رہا ہے ابھی یہ موت آ رہی ہے, ابھی یہ موت آ رہی ہے اور میں چلا جاؤں. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک. کوئی بھی بندہ عبادت کرے تو ایسے عبادت کر ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. ہر عبادت, نماز پڑھ رہا ہے اس تصور سے نماز پڑھ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. روزہ رکھ رہا ہے یہ تصور کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی بھی عبادت کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, یہ تصور کر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ, پہلی صورت تو یہ ابھی یہ تصور کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے, وہ اللہ میرے سامنے. یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو یہ تصور کر کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع, جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو ایسی نماز پڑھ گویا تیری زندگی کی آخری نماز ہے. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ انداز کروں گا. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا